بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ کی بیماری کی خبر مشہور ہو گئی تو یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد اسد میں طلیحہ اسدی اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان تینوں کذابوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں اور بالکل اسی طرح اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسود عنسی ایک شعبدہ باز کاہن، بد باطن شر پسند اور طاقتور و قوی ہیکل شخص تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایت فصیح و بلیغ اور جادو بیاں مقرر تھا۔ وہ اپنی قوت تقریر اور زور خطابت کے ذریعہ لوگوں کی عقلوں کو مسخر کر لیتا۔ وہ اتنا عیار تھا کہ اپنی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کے سہارے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خاص کو مال و دولت اور جاہ و منصب کی طلب پر برانگیختہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے نقاب پوش ہو کر نکلتا تھا۔ اس وقت یمن پر ابناء کی حکومت تھی اور ان کے سربراہ صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد ایرانی تھے اور ترک وطن کر کے یمن میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی مائیں عربی و نسل تھیں۔ ان تارکین وطن کے سردار بازان ظہور اسلام کے وقت شاعران کی طرف سے یمن کے حاکم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ان کی دعوت کی برتری ان کے سامنے واضح ہو گئی تو انہوں نے کسریٰ کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اس منصب پر برقرار رکھا، یہاں تک کہ اسود عنسی کی دعوت پر جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ اس کے اپنے قبیلے بنو مذہج کے لوگ تھے۔ اس نے ان کو لے کر صنعا پر حملہ کیا اور اس کے حاکم شیر ابن بازان کو قتل کر کے ان کی بیوہ دازہ سے شادی کر لی۔ پھر صنعا سے دوسرے علاقوں پر چڑھ دوڑا اور وہ سارے علاقے اس کے حملوں کی تاب نہ لا کر حیرت انگیز صورت کے ساتھ پے در پے اس کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف تک اور بحرین و احسا سے عدن تک کے سارے علاقے اس کے زیر نگیں آ گئے۔ لوگوں کو فریب دینے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں اسود عنسی کو سب سے زیادہ جس چیز سے تقویت ملی وہ اس کی غیر معمولی عیاری تھی۔ وہ اپنے متبعین سے کہتا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا اور اسے غیب کی باتوں سے آگاہ کرتا ہے، اور اس جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے جاسوسوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں، جنہیں اس نے اس غرض سے ہر طرف پھیلا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کریں، ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹو لگائیں، ان کی مشکلات سے آگاہ ہوں اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمناؤں اور امیدوں سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر یہ ساری معلومات چپکے سے اس کے پاس پہنچا دیا کریں۔ پھر وہ جاسوسوں کی ان فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص سے اس کی ضرورت و پریشانی کے لحاظ سے ملاقات اور گفتگو کا آغاز کرتا تھا۔ وہ اپنے متبعین کے سامنے ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح لوگوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود عنسی کے ارتداد اور یمن پر اس کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطوط لکھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر و تعاون کی امید تھی۔ ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو اس اندھے فتنے کا مقابلہ کرنے پر ابھارا اور ہر صورت میں اسود عنسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جس کے پاس بھی پہنچا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور فی الفور اسے نافذ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پیش ہمارے اس قصے کے ہیرو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔
ہم اس دلچسپ اور انوکھے قصے کو بیان کرنے کے لیے انہی کے الفاظ مستعار لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اور ابنا میں سے میرے ساتھیوں نے نہ تو اسلام کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے شک کا، نہ کسی کے دل میں دشمن خدا اسود انسی کی تصدیق کا خیال پیدا ہوا، بلکہ ہم لوگ اس کے اوپر حملہ کرنے اور ہر ممکن طریقے سے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ہمارے اور اصحاب سابقہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پہنچے تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑی تقویت ملی اور ہر شخص اپنے منصوبے کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اپنی غیر متوقع اور زبردست کامیابیوں کی وجہ سے اسود انسی کے اندر غرور و تکبر نے گھر کر لیا۔ اس نے اپنے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کے معاملے میں اپنا رویہ بدل دیا اور اس کے ساتھ رعونت سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ جب قیس کو اس کی طرف سے اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی دازویہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور اس سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے ہمیں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس نے ہماری دعوت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا اور ہمارے سامنے اپنے دل کی باتیں ظاہر کرتے ہوئے ایسا محسوس کیا جیسے ہم تائید غیبی کی شکل میں اس کے اوپر آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ پھر ہم تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ اس مرتد اور جھوٹے مدعی نبوت سے اندرونی طور پر نپٹیں گے اور ہمارے دوسرے بھائی باہر سے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کریں گے، اور ہمارے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم اس معاملے میں اپنی چچا زاد بہن دازا کا تعاون بھی حاصل کریں گے، جس سے اسود انسی نے اس کے شوہر شہر ابن بازان کو قتل کر کے شادی کر لی ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اسود انسی کے محل میں جا کر اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی اور اس سے کہا، بہن تم جانتی ہو اس شخص نے ہمیں اور تم کو کیسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو قتل کیا، تمہاری قوم کی عورتوں کو رسوا اور بے عزت کیا، اس کے بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے ہاتھ سے حکومت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل یمن اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے، تو کیا تم اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ میں کس چیز میں تمہارے ساتھ تعاون کروں؟ اس نے دریافت کیا۔ اس کے نکالنے میں نے جواب دیا، نہیں بلکہ اس کے قتل میں، اس نے جواب دیا۔ خدا کی قسم میرا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ بات تمہارے سامنے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی حقانیت اور اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی آدمی نہیں پیدا کیا جو میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ خدا کی قسم جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بد کردار شخص ہے جو نہ کسی حق کی رعایت کرتا ہے، نہ کسی منکر کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ہمارے لیے اس کو قتل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ نہایت محتاط ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے سخت پہرے کا انتظام کر رکھا ہے۔ محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو اس کے محافظوں نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھا ہو، البتہ اس دور والے کمرے کی جس میں کوئی نہیں رہتا نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ایک بیابان ہے، تم رات کی تاریکی میں اس کمرے میں نقب لگاؤ، اس میں تم کو اسلحہ اور چراغ ملے گا، وہیں تم مجھے بھی اپنے انتظار میں پاؤ گے، پھر اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ اس نے پوری اسکیم سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ایسے محل کے کسی کمرے میں نقب لگانا آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے ادھر سے کسی آدمی کا گزر ہو اور وہ ہمیں دیکھ کر محافظوں کو آواز دے دے، پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہارا یہ اندیشہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے، اس نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کل تم اپنے کچھ قابل اعتماد آدمیوں کو کاریگروں اور مزدوروں کے بھیس میں میرے پاس بھیج دینا، میں ان سے کہہ کر اندرونی جانب سے کمرے میں نقب لگوا دوں گی۔ اس طرح نقب لگانے کا کام بہت تھوڑا بچ جائے گا جس کو تم لوگ باہر سے معمولی کوشش کر کے مکمل کر لو گے۔ اس نے رائے دی، تمہاری یہ رائے بہت مناسب اور معقول ہے۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
اس کے بعد میں نے واپس جا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو میرے اور اس کے درمیان طے ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان باتوں کو پسند کیا اور کامیابی کی دعا کی، اور ہم اسی وقت ان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے معاونین میں سے خاص مسلمانوں کو کوڈ لفظ بتا دیا اور ان کو تیار رہنے کی تاکید کی، اور ہم نے اس کے لیے صبح کا وقت طے کیا۔ جب رات کی سیاہ چادر پورے ماحول پر پھیل گئی تو وقت مقرر پر میں اپنے دونوں ساتھیوں سمیت نقب کی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہم اس کو کھود کر کمرے میں داخل ہو گئے اور چراغ روشن کر کے ہتھیار سنبھالا اور اس دشمن خدا کے خاص کمرے کی جانب چل پڑے۔ میری چچا زاد بہن پہلے ہی سے اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر زور لگایا۔ پہلے تو وہ کسی بیل کی طرح ڈکرایا، پھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپا۔ محافظوں نے اس کی آواز سنی تو یہ کہتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی طرف دوڑے، یہ کیسی آواز ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہوں پر واپس جاؤ، میری چچا زاد بہن نے ان کو واپس بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم لوگ محل کے اندر ہی رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک فصیل پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان الاسود الانسی الکذاب۔ یہی کوڈ لفظ تھا۔ اس کو سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف بڑھے اور محافظ اذان کی آواز سن کر اس کی طرف لپکے اور دونوں فریق آپس میں بھڑ گئے۔ پھر میں نے اسود کا سر فصیل سے نیچے پھینک دیا، جس کو دیکھ کر اس کے حامی کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمن پر ایک زوردار حملہ کر دیا اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا معاملہ نپٹ گیا۔ دن ہوا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس دشمن خدا کے قتل کی خوشخبری پر مشتمل ایک خط بھیجا۔ جب قاصد یہ بشارت لے کر مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود انسی کے قتل کی بشارت اسی رات مل گئی تھی جس میں وہ قتل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا، اسود انسی کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا، اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فیروز کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔